السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ محترم سامعین، مشرق و مہربان اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آئینی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کے سودے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، تو ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا، آپ کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے روح افزا کو تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے اور معاشرت کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اس وقت مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا جب دنیا کے اندر جہالت عام ہو چکی تھی، لوگ بات بات پر مرنے مارنے پر آمادہ تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ آئے نہ خدائے کشتی ہے اہل زمین بن کر، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تو اللہ کا آخری رسول رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے جہان کا پالن ہار ہے، تو اللہ کا آخری رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر ایک شخص تک پہنچی۔ عربی کے اندر جب کہا سے آپ جاتا ہے زید عادل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید عادل ہے، یعنی اس کے اندر عدل و انصاف کی صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے زید عادل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید عادل ہے، یعنی اس کے اندر عدل و انصاف کی صفت حد کمال تک پہنچ چکی ہے، انصاف اس کی ذات پر ختم ہے۔ اسی طرح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ سراپا رحمت ہیں۔ جہاں تک رحمت و شفقت کا سوال ہے، ایک رحمت و شفقت وہ ہے جو والدین کو اولاد سے، استاد کو شاگرد سے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ شفقت و محبت مشروط ہے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ۔ اگر اولاد باغی ہو جائے تو والدین کی شفقت ختم ہو جاتی ہے، اگر شاگرد نافرمان ہو جائے تو استاد کی شفقت باقی نہیں رہتی، اور اسی طرح چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہ مانے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام ہے، دوستوں کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی، چنانچہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور راستے سے کانٹے ہٹانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جان قربان کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جان لینے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اٹھائیے تاریخ کی کتاب، جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا کے اندر
کی نبوت کا ابتدا ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان 5 آیتوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدا ہوتا ہے. آپ جب توحید کی تبلیغ شروع کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں, پوری عرب برادری آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. آپ کو اس مقدس مشن سے ہٹانے کے لیے رشوتیں پیش کی جاتی ہے, آپ پر تنظیم کے پھندے ڈالے جاتے ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے اے محمد اگر تم خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے دنیا کی حسین ترین جمیل خوبصورت عورت مہیا کرنے پر تیار ہیں, اور اگر تمہیں مال و زر کی حوص سے ضرورت ہے تو آج ہی ہم تمہارے قدموں تلے روئے زمین کا آج ہم تمہارے قدموں تلے زر و جواہرات کی انبار لگا کر دنیا عرب کا سب سے مالدار انسان بنانے پر قادر ہیں. اور اگر تمہیں سرداری چاہیے, تمہیں حکومت چاہیے تو آج ہی ہمارے سردار بن جاؤ, لیکن اس دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے قدموں تلے ہوئے زمین کا مال و زر رکھ دیں, خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. میرے بھائی جب رشوت کام نہیں آئی, توحید کے بندے آپ کو نہیں پھنسا سکے تو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. حالت یہ تھی کہ مکی زندگی میں آپ کا جینا توڑ کر دیا گیا. آپ راستے سے گزرتے, جس راستے سے جاتے اس میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیا جاتا تھا, آپ کے قدر کی سازشیں کی جاتی تھی, آپ کا مذاق اڑانے کے لیے جلوسیں نکالی جاتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے قدر کی سازشیں ہو چکی تھی کہ آج کی رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا جائے. ایسے نازک موڑ پر, ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطی خطاب دے کر بھیجا, جن کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مانا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے بھائیوں, یہ وہ وقت تھے جس وقت تلوار پر تلواریں چلتی تھی, آن کے آن میں انسانی لاشیں خاک و خون میں تڑپنے لگتی تھی. دنیا کا امن و امان معدوم ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا. ایک جان کے بدلے جب تک سینکڑوں جانیں نہ چلی جاتی سکون نہ آتا تھا. ایسے دور میں کسی سے اختلاف کرنا اپنے آپ کو مسائل و مشکلات کے حوالے کرنے اور موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. اللہ کے زمین پر انسان آباد نہیں تھے, بلکہ انسانی لباس میں جنگل کے وحشی جانور اور درندے تھے جن کے دل میں نہ درد تھا نہ دردمندی کا احساس. بات بات پر مرنے مارنے پر آمادہ, بدلہ لینے کے لیے تیار اور انتقام لینے کے ڈرتے رہتے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب طائف کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. مشرکین طائف تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان طائف والوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے پیچھے اواسوں اور بدماشوں کو لگا دیا. ان لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے جاتے ہیں, چہرے پر پانی چھڑکتے ہیں تب ہوش آتا ہے, اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کرتے جاتے, اے نبی ان پتھروں میں رہنے والی قوم ان کا دل بھی پتھر ہو چکا ہے, آپ اللہ سے بدعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طائف والوں کو تباہ و برباد کر دے, ان کا نام و نشان مٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اپنا خون آلود ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. مشرکین طائف کے حق میں بدعا کے لیے نہیں بلکہ ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے زخمی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے. جن لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. دنیا اس وقت یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے, اکیلے تھے, بے سر و سامان تھے, بے سہارا تھے, اس وقت صبر نہ کرتے تو کیا کرتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا, آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے, ایک فرشتہ آیا, آپ سے سلام کیا اور عرض کیا, اے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم ان طائف والوں کو تو
ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائے گی۔ آج پورا طائف قال اللہ تعالی رسول کی سراؤں سے گونج رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا گیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال پیش، کوئی ایسا مثال پیش کر سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی انوکھی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ سن 8 میں جب مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جہاں آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا، وہ مکہ جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر تڑپایا جاتا تھا، جہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، جہاں حضرت عمار ابن یاسر پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، وہ مکہ جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے اندام نہانی میں برچھا مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی بادشاہ یا جنرل کسی ملک یا علاقے کو فتح کرتا ہے تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، ہنستے بستے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ایسا نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ایسا ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ شفقت و محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر پیشانی مبارک عاجزی سے جھکی ہوئی ہے۔ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو شخص مقابلے سے اپنے ہاتھ کو روک لے اس کے لیے امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان یا حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو شخص بھاگے ہرگز اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جوش میں آ کر امنگ میں آ کر یہ اعلان کرتے ہیں الیوم یوم الملحمۃ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں اے ابو جہل کے رضاکارو، اے ابو جہل کے رضاکارو، اے ابو لہب کے شاگردوں تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھی ہماری گردنیں تھی، آج تمہاری گردنیں ہوں گی ہماری تلواریں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمۃ، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج شفقت و محبت کا دن ہے۔ جاؤ مکہ کے اندر اعلان کر دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کا ولی بن کر آیا ہے۔ جاؤ مکہ کے ماؤں سے کہہ دو کہ محمد ماؤں کے مندے جاؤ مکہ کے ماؤں سے کہہ دو کہ اب تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، جاؤ مکہ کی بیویوں سے کہہ دو کہ اب تمہارا سواگ نہیں چھینا جائے گا، نہیں اجاڑا جائے گا، جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ اب تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، جاؤ مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں سے دوپٹے کو اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اترے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ تمام مشرکین جمع ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ تم نے ہمارے راستوں میں روڑے اٹکائے، تم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے، ہمارے راہوں میں کانٹے بچھائے، ہمیں پتھروں سے مار مار کر لہولہان کیا، ہمارے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، ہمیں شعیب ابو طالب میں 3 سال قید رہنے پر مجبور کیا، جاؤ اس کے باوجود میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ کیا تاریخ انسانیت میں دشمن کے ساتھ عفو درگزر کی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اسلام ایسے نازک موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی نہ عجمی نہ کالا نہ گورا بلکہ سب کے لیے یکساں و ضابطہ قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، اور فرمایا ابشروا السلام واطعموا الطعام
लोगों सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, वसीलुल अरहम और सिला रहमी को रहमी करो, वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम, और जब लोग सो जाए तो नमाज कायम करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मेरे भाइयों, इस्लाम लोगों के साथ सिला रहमी करने का हुक्म देता है, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। वो इस्लाम जिसने गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, आज तासुब और तंगनजरी का ये आलम है कि इसके साफ और शफाफ तालीम को कतरा करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि वो इस्लाम जिसने कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत दी और बिल्ली को भूखे रखने पर जहन्नम नसीब किया हो, वो कुरान, जिस कुरान का ये ऐलान हो, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसी हकीमाना बात कही हो कि इस्लाम के अंदर कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। आज इसी दीन के मानने वालों को आतंकवाद और दहशतगर्द कहा जाता है। यही नहीं, बल्कि उन मदारिस और मकातिब, उन मसाजिद को जिसके अंदर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती है, और जिसके अंदर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती है, उन्हें दहशतगर्दी का अड्डा बदलाना, और वो दीन जिसके पेशवाने अहले अरब पर कादिर होने के बावजूद ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा का मज़ा सुनाया हो, और तमाम जुल्म मसाइब को पसे पुस्त डालकर उख़्वत व भाईचारगी का पैगाम दिया हो, और वो दिन जिसमें अदल का ये आलम हो कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, कि फातिमा बिन्त मुहम्मद भी अगर चोरी करे तो अदल का तकाज़ा है, ये कानून है कि उसका हाथ काटा जाएगा। मेरे भाइयों, जिस मदारिस और मकातिब के अंदर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना को बतलाया और सिखलाया जाता है, उन मसाजिद और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा बदलाना और वहाँ के मुदर्रिसीन को आतंकवाद के नाम से मौसूम करना, और इस दीन के बारे में यह कहना कि बुए खूब आती है इस कौम के अफसाने से। मेरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया वालों, जवाब दो। अगर दहशतगर्दी और बर्बरियत इसी का नाम है तो मोहब्बत और इंसानियत क्या चीज है? किसका यहाँ मिल सकती है? क्या उन हुक्मरानों के यहाँ जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़ता अहलिहा अज़िल्ला, कि जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं, किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं, वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस दौर में हकीकी अमन व सुकून मिल सकती है तो उस पैगम्बर रहमत के दरबार में मिल सकती है, जिसकी क़ियादत में 82 जंगें लड़ी गई और कुदरत पाने के बावजूद भी अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून का पैगाम सुनाया था। आज जब इंसानियत गिरा रही है, दुनिया अमन व सुकून को तरस रही है, ऐसे पुरअसुर माहौल में जिस निज़ाम की ज़रूरत है वो निज़ाम इस्लाम है, जिसकी खुशगवार छाँव में सशक्ति व बिलती इंसानियत को हकीकी अमन व सुकून मिल सकता है। मेरे भाइयों, इस्लाम वो दीन वाहिद है जिसमें सिला रहमी करने का हुक्म दिया जाता है, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर कोई हमें दहशतगर्द गर्दान रहा है तो हम चुप रहेंगे, मगर जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना के इब्तिदा करने की तौफीक अता फरमाए, और दुश्मनाने इस्लाम को हक़ बात समझने और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह।